آج کی یہ پرنور پروقار اور انتہائی متانت بھری محفل ذکر امام علی مقام وعرس مبارک حضور قبلہ عالم امیر ملت پیر سید ہزاروں مریدوں کے سروں پہ اپنا دست شفقت رکھنے والے عظیم الشان پیر حضرت الحاج پیر سید امیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، چونکہ آج 9 محرم کو آپ کا یوم وصال بھی ہے، تو اس لیے بھی اور ساتھ جو سب سے بڑی وجہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد منانا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، میں اپنی تقریر کا آغاز چند اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ صاحبان ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، میرے شاگرد بھی تشریف فرما ہے، ان میں صاحب ذوق ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حسین دل ہے، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین سجدوں کا، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، حسین زخموں بری جبیں ہے، حسین عظمت کا آستان ہے، جو اٹھا رہا ہے لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، جو اٹھا رہا ہے لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین ایک دل نشین کہانی، حسین ایک دل نشین کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین ایک دل نشین کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی قرآن خوانی، حسین بیویوں کے سر کی ندا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدان کی آبرو ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدان کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 400 ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 400 ہے، حسین سیدہ کی قسمہ پرسی، حسین سیدہ کی رضا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اور فرات کی نبضیں رک گئی ہیں، حسین مصروف گفتگو ہے، فرات کی نبضیں رک گئی ہیں، حسین مصروف گفتگو ہے، گلابوں سے جہاں گلابوں سے آک گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، حسین محبوب انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اور مقطع کلام سماعت کیجئے کہ حسین نکھرا ہوا قلندر، حسین نکھرا ہوا قلندر، حسین بکھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اترے دلوں کے اندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اترے دلوں کے اندر، حسین کی بخشش خیم ازل ہے، حسین کی سلطنت کے اندر، حسین سلطان دین و ایمان، حسین افکار کا سمندر، حسین ہاں بندہ خدا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا
حسین کیا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام بار بار اپنے خیمہ نوری میں تشریف لاتے ہیں، اور اس میدان کربلا میں، اس خیمہ مبارک میں سب سے چھوٹے لخت جگر حضرت علی اصغر، اچھا تینوں بچوں کا نام علی رکھا، لیکن بس بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے ایک کا اصغر رکھ دیا، ایک کا اوسط رکھ دیا، ایک کا اکبر رکھ دیا۔ اوسط امام زین العابدین، سبحان اللہ، 3 بچے اور تینوں کا نام علی رکھ دیا، سبحان اللہ، تینوں کا نام علی رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ بار بار اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے ننھے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، اور اپنی سوکھی زبان ان کے خشک دہن میں دیتے ہیں، اور لشکر یزید کی جانب منہ۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ذہنی روایتیں ہیں وہ بیان ہو جائیں جلدی جلدی، اور میں دوسری روایتوں سے بچنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا منصب بھی ہے کہ میں دوسری روایتوں سے بچوں۔ اور لشکر یزید کی جانب منہ کر کے کہتے ہیں اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ، اور ظالموں مجھ پہ رحم نہیں کرتے تو کیا ہوا، محمد کے چھوٹے سے نواسے پہ رحم کر دو۔ اللہ اکبر۔ بار بار یہ عمل کرتے ہیں میرے آقا حسین، یہ عمل دہراتے ہیں۔ حضور سیدہ کائنات کی لخت جگر فرماتی ہیں آقا حسین، بھیا حسین، مجھ سے علی اصغر کی پیاس گوارا نہیں ہوتی، آپ ایسے کیجئے، لشکر یزید کے سامنے چلے جائیے اور کہیے ہم بڑوں کے لیے نہیں، چھوٹے کے لیے پانی فراہم کر دو۔ میرے آقا حسین نے سنا تو تڑپ گئے، کہا بہن آج تک تیری کوئی بات نہیں ٹالی، یہ تو نے وہ بات کر دی ہے جو میں کر نہیں سکتا، جس پر عمل پیرا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر ان منگتوں سے کچھ مانگنا ہوتا، ان منگتوں سے کچھ مانگنا ہوتا تو میرا علی اکبر نہ جاتا، میرا قاسم نہ جاتا، میرے اون و محمد نہ جاتے۔ ارے بہن تجھے پتا ہے میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس کے پاس سوالی آ گیا اور کہنے لگا علی بھوک لگی ہے روٹی دے دو، تو میرے آقا میرے بابا علی نے کیا فرمایا تھا اپنے غلام کو، کمبر ساحل کو روٹی دو، تو کمبر نے کیا کہا، آقا حسین روٹی اونٹ پر لدی ہوئی ہے، اونٹ کے کسی کجاوے میں پڑی ہوئی ہے، تو پتا میرے بابا نے کیا کہا تھا، کمبر اسے اونٹ ہی دے دو، اسے اونٹ ہی دے دو۔ تو کمبر نے آگے سے عرض کی آقا اونٹ قطار میں کھڑا ہے، ہم سفر سے آئے ہیں اور قطار میں 40 اونٹ ہے، پتہ نہیں روٹی کس اونٹ کے کجاوے میں پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے بابا نے کہا تھا کمبر اسے ساری اونٹوں کی کتاب ہی دے دے، روٹی خود ہی تلاش کر لے گا، روٹی خود ہی تلاش کر لے گا۔ کہا بہن میں اس بابا کا بیٹا ہوں۔ بہن سمجھ گئی، مزاج شناس تھی نا، جس علی کا یہ بیٹا تھا اسی کی تو بیٹی تھی نا، بہن سمجھ گئی، کہنے لگی آقا حسین پھر ایسے کیجئے پانی طلب کرنے کے لیے نہ جائیے، اچھا یہ اتمام حجت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے آقا حسین مجبور ہیں لاوارث ہے معاذ اللہ، وہ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، یہ صبر کی انتہا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر دیکھیے نا حضور امام علی مقام کے بعد کوئی شہادت نہیں ہوئی، اس سے پتہ چلا اگر امام علی مقام پہلے شہید ہو جاتے تو نہ حضرت علی اکبر شہید ہوتے، نہ عباس کے بازو قلم ہوتے، نہ دیگر شہادتیں ہوتی۔ ان کا مقصد کیوں، اس لیے یہ اسی نبی کا نواسا ہے نا جو رحمت للعالمین ہے۔ 13 سال تک جن پر پتھر برسائے گئے، جن کے جسم نازنی کو لہو لہان کیا گیا، جن کے جوتے مبارک خون مبارک سے بھر دیے گئے، پھر شاب ابی طالب میں ان کا محاصرہ کیا گیا 13 سال، اور پھر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 8 سال کے بعد جب فتح کرتے ہیں مکہ کو تو کیا فرماتے ہیں، فرمایا خبردار کسی کی تلوار کا رخ آسمان کی جانب نہ ہو، سب اپنی تلواریں زمین کی طرف کر لو، زمین کی طرف کر لو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو فاتح ہوتا ہے نا اپنے مفتوحہ علاقے پر جب آتا ہے
آگ لگا دیتا ہے، قیامت صغرا برپا کر دیتا ہے، جان و مال محفوظ نہیں رہتے، عزت پامال کر دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسا فاتح ہے، یہ کیسی بہترین فتح ہے کہ محبوب علیہ السلام فتح فرما رہے ہیں مکہ کو 8 سال کے بعد، اسی شہر کو فتح فرما رہے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ اب سامنے گالیاں دینے والے بھی ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی ہیں، اب کنکر مارنے والے بھی ہیں، سب کچھ ظلم و ستم کرنے والے بھی ہیں، سارے سامنے کھڑے ہیں۔ اب یہ سب سوچنے لگے جو ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا اب یہی ہمارے ساتھ کرے گا۔ کیوں؟ کافر تھے نا، مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، کافر تھے نا، مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، جو ہم نے اس کے ساتھ کیا یہی سب کچھ ہمارے ساتھ کرے گا۔ لیکن مصطفیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا خبردار مجاہدین، اسلام کے مجاہدوں، غازیوں، خبردار، آج مکہ مکرمہ میں کوئی تنکا نہ جلے، اپنی تلوار کوئی عزت نہ لگے، کسی کے گھر کو آگ مت لگاؤ، مکہ مکرمہ کے تنکے کو بھی آگ مت لگانا، اور اپنی تلواروں کے رخ زمین کی طرف کر لو، اس لیے کہ آج مکہ مکرمہ میں کوئی دنیا کا فاتح نہیں آیا بلکہ دلوں کا فاتح آیا۔ آج مکہ مکرمہ میں کوئی دنیا کا فاتح نہیں آیا، دلوں کا فاتح آیا۔ یہ تو اسی کا نواسا ہے نا، یہ چاہتا ہے چاہے وہ منکر ہیں، فاسق و فاجر ہیں، جہنم میں نہ جائیں، اسی لیے شہادت پیش کی۔ اکبر کو شہید کریں گے تب بھی مومن رہیں گے، اصغر کو شہید کریں گے تب بھی مومن رہیں گے، میرے قتل سے رک جائیں گے، بار بار تنبیہ کر رہے ہیں، اتمام حجت کر رہے ہیں کہ اب بھی رک جاؤ، اب بھی ٹل جاؤ۔ اگر اب بھی رک گئے تو حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن مانگنا مصطفیٰ کی شفاعت لینا میرا کام ہے، لے کر دینا میرا کام ہے۔ لیکن پھر بھی اس لیے کہ اگر اکبر کو شہید کیا تو پھر بھی مومن رہیں گے، چاہے ایمان کے آخری درجے میں رہیں گے لیکن مومن رہیں گے۔ لیکن اگر مجھے بھی قتل کر دیا تو یہ اصل میں دین کو ختم کر دیں گے، اور دین کو ختم کرنے کی سزا اسلام میں کفر کے سوا کچھ نہیں ہے، اور قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی شہادت کو ٹالا، اس لیے یہ قربانیاں پیش کی۔ اچھا فرمایا بہن میں تو اس بابا کا بیٹا ہوں۔ اچھا کہا بھیا حسین چلو پانی کے لیے نہ جائیں، آقا کی حدیث ہی سنائیں، بولے ذرا تاکہ آگے سے، آقا کی حدیث ہی سنائیں۔ کہا بہن کون سی حدیث سناؤں؟ کہا انہیں بابا نانا مصطفیٰ کی یہ حدیث سنائیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سمجھنے والے ہوئے تو خود ہی سمجھ جائیں گے۔ میرے آقا نے یہ بات سنی اپنی بہن کی تو فرمایا ہاں پہلے نہیں جانے والا تھا اب جاؤں گا، اس لیے پہلے جاتا تو لوگ کہتے حسین اصغر کی باری ڈول گئے، اصغر کی باری ان کے پاؤں میں لغزش آ گئی، ان کے پاؤں ڈول گئے، لیکن اب جاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے پانی طلب کرنے کے لیے نہیں جا رہے، آقا کا فرمان سنانے کے لیے جا رہے۔ کہیے میرا مل کر سبحان سبحان، نعرہ تکبیر، آقا حسین، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جلدی سے جلدی اللہ۔ میرے آقا حسین نے اپنے لخت جگر کو ہاتھوں میں لیا اور خیمے کے دروازے پہ آئے، آسمان کی جانب سر اٹھایا اور کہا مولا اولاد تیری نعمت ہے، مولا جو پیروں سے چل سکتے تھے وہ پیروں سے چل کے آ گئے، جو سواریوں پہ سوار ہو سکتے تھے، مستورات کی جانب اشارہ تھا، وہ سواریوں پہ سوار ہو کے آ گئے۔ میرا اصغر نہ پاؤں سے چل سکتا ہے نہ سواری پہ سوار ہو سکتا ہے، اسے میں ہاتھوں میں اٹھا رہا ہوں۔ مولا اولاد تیری نعمت ہے، میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، مولا میں تیرے نبی کا نواسا ہوں۔ حسین جانتا ہے اولاد نعمت ہے۔ کسی سے پوچھو تیرے کتنے بچے ہیں تو وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے،
اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. کسی سے پوچھو تیرے کتنے بچے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ کا فضل. حسین مانتا ہے اولاد نعمت ہے، لیکن مولا حسین کا آج بچے کربلا کی جانب جاتے ہوئے فیصلہ سن لے. اولاد نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو تیری بارگاہ میں قربان کرنا سب سے بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. اس اولاد کو تیری راہ میں قربان کرنا سب سے بڑی نعمت ہے. میرے آقا حسین نے حضرت علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا اور چل دیے میدان کی جانب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سکت نہیں رہتی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے گھر کی کہانی ہے نا، ہم سے بہتر کون سنا سکتا ہے. جعفر جن آ گیا، وہ جنوں کا بادشاہ. میں ذہنی روایت پڑھ رہا ہوں اور بالکل ادھر سے چھلانگ لگائی ہوئی روایت نہیں پڑھوں گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. یہ مجبور اب دیکھنا ہے، آپ کا میں نے معیار چیک کرنا ہے ذوق کا انشاءاللہ اس جملے کی صورت میں کہ کچھ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. جعفر جنوں کا بادشاہ آ گیا اور کہنے لگا آقا حسین، اہل بیت اطہار پہ ہونے والے ظلم و ستم ہم سے بھی گوارا نہیں ہو پا رہے، ہم سے بھی برداشت ہو نہیں پا رہے. آپ حکم دیجئے. وہ سلمان علیہ السلام کا غلام جن تھا جس نے کہا تھا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، انا آتی کا قبل ان تقوم من مقامک. حضرت آپ حکم دیجئے، آپ کا اپنی نشست سے اٹھنے سے پہلے پہلے تخت بلقیس آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا. اور ترجمہ یہ نہیں، یہ با محاورہ، یہ میں اپنے شاگردوں کو بتانا چاہتا ہوں. با محاورہ ترجمہ یہ نہیں ہے. با محاورہ ترجمہ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے کہ محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے. نہ، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کا اپنی نشست سے اٹھنے سے پہلے پہلے، آپ کا اپنی نشست سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں تخت بلقیس آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. تو کہا وہ تو سلیمان علیہ السلام کا جن تھا نا، غلام جن تھا، تو کیا کر سکتا ہے، تو کیا کر سکتا ہے. تو کہا آقا حسین میں یہ کر سکتا ہوں، آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ کے فرات کے دوسرے کنارے پہ جا کے اپنے کندھے سے زور لگاؤں تو فرات کا رخ تیری طرف کر دوں. دوسرے کنارے پر جا کر کندھے سے زور لگاؤں تو فرات کا رخ تیری طرف کر دوں. میرے آقا حسین نے سنا، فرمایا جعفر چپ کر جا، بس بس، تیری حمایت کا شکریہ. تو اس قابل ہے کہ میرے نانے کا کلمہ پڑھ کے فرات کے دوسرے کنارے پہ جائے، کندھے سے زور لگائے، فرات کا رخ میری طرف کر دے. ارے میں تو اس کندھے پہ کھیلنے والا نہ بیٹھا ہوں، میں تو اس کندھے پہ کھیلنے والا ہوں. اگر تجھ میں یہ طاقت ہے، تجھ میں استطاعت ہے کہ میرے نانے کا کلمہ پڑھ کے فرات کے دوسرے رخ پہ کنارے پہ جا کے کندھے سے زور لگائے تو فرات کا رخ میری طرف کر دے، میں تو اس نانا کے کندھے پہ کھیلنے والا ہوں. اگر میں چاہوں تو کوثر کا رخ اپنی طرف کر سکتا ہوں. میں چاہوں تو کوثر کا رخ اپنی طرف کر دوں، کوثر کا رخ اپنی طرف کر دوں. اللہ اکبر. ہم یہاں پانی پینے نہیں آئے ہیں، یہ تو اتمام حجت کے لیے آئے ہیں، انہیں بتلانے کے لیے آئے ہیں، رب کا دین بچانے کے لیے آئے ہیں، جانیں لٹانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی راہ میں سر کٹانے کے لیے آئے ہیں، سر نیزے پہ چڑھا کے قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں. ہم تو سر کٹا کے قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں. جب میرے آقا حسین نے یہ حدیث پاک سنائی، بجائے اس کے کہ ان پہ کوئی اثر ہوتا، ہرملا نے ہرملا. اور لوگوں شراب نہ پینا، کسی کا کوئی ساتھی سنگی ہے نا، اسے کہہ دینا اس شراب نے میرے حسین کا بڑا نقصان کیا تھا. اس نے پہلے انکار کیا، جب اسے شراب پلائی گئی، وہ کہتا ہے خون رسول کا قتل کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا. جب اسے شراب پلائی گئی تو شرابی کو کیا پتا ہوتا ہے،
شرابی کو تو کوئی خبر نہیں ہوتی نا، یہ جو خامر العقل ہے یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، شراب تو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب شراب پی بجائے یہ کہ ان پر اثر ہوتا، اس نے تیر نشانہ باندھا، کمان کو صحیح طریقے سے پکڑا، نشانہ باندھا اور چلا دیا تیر۔ حرملہ نے تیر چلایا، میرے آقا علی اصغر کے حلق میں بس ہو گیا، ایک طرف سے اندر گھسا اور دوسری طرف سے پھل باہر آ گیا، اور میرے آقا حسین کا بازو بھی چھید کر دیا، زخمی کر دیا۔ حضرت علی اصغر نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے بابا کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہو بابا یہ کیسا پانی پلا دیا، یہ کیسا پانی پلا دیا؟ تو میرے آقا نے کہا ہوگا بیٹا یہ تجھے وہ پانی پلا دیا ہے کہ آج کے بعد دنیا کے کسی پانی پینے کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین اپنے لخت جگر کو، اس پتلا نوری کو، حضرت علی اصغر کو لے کر، اس پتلا نوری کو لے کر جب خیمے میں تشریف لے کر گئے، خیمے کے دروازے پہ حضرت سیدہ شہر بانو نے عرض کی آقا حسین مجھے پکڑا دیجئے، میں ہی تو ہمیشہ اٹھاتی ہوں۔ میرے آقا حسین نے کہا شہر بانو آج علی اصغر تجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا، آج علی اصغر تجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ کہا کیوں آقا؟ میں ہی تو ہمیشہ اٹھاتی ہوں، میں ہی تو دیکھ بھال کرتی ہوں۔ کہا شہر بانو تو یزدجر کی بیٹی ہے، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، تو نوشیروان کی پوتی ہے، میں سید الانبیاء کا نواسا ہوں، تو ایران کی رہنے والی ہے، میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ آج علی اصغر کو ایران کی شہزادی اٹھا نہیں پائے گی، بلکہ آج علی اصغر کو مدینے کا شہزادہ اٹھاوا۔ میری سیدہ کائنات کی لخت جگر حضور سیدہ کائنات کی شہزادی آگے بڑھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید میرے بھتیجے کو پانی مل گیا ہوگا اور آپ ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں گے۔ تو کہا بھیا حسین علی اصغر کو پانی مل گیا؟ کہا ہاں بہن مل گیا۔ کہا بھائی کون سا پانی مل گیا؟ کہا بہن آج کے بعد اس کا نہ کبھی حلق سوکھے گا نہ کبھی زبان خشک ہوگی۔ کہا بھیا کون سا پانی پلایا ہے؟ کہا بہن اسے جام شہادت پلا دیا ہے، اسے جام شہادت پلا دیا ہے۔ فضل چاہتا ہوں اے دنیا کے ممتحن، صبر خلیل کا ہر زاویہ بھی گن، لیکن سکون شاہ دیکھ آئے۔ دیکھیے نا جب دکھ بندہ قبول کر لیتا ہے نا تو وہ دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب دکھ، اللہ اکبر، یہاں کتنے دکھ ہیں میرے آقا حسین سہتے جا رہے ہیں، سہتے جا رہے ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے دکھ بھی حسین کے قدموں میں گر گیا ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے دکھ بھی مصطفیٰ کے لاڈلے نواسے کے قدموں میں گر گیا ہو۔ لیکن سکون شاہ دیکھ، میدان کے دن سب کچھ لٹا کے پھر بھی آتا ہے مطمئن، وہ اکبر بڑے ہیں یہ اصغر کی قبر ہے، لیکن حسین خوش ہے یہ میارے صبر ہے، لیکن حسین چپ ہے یہ میارے صبر ہے۔ ایک یزیدی سے پوچھا گیا، کہا یہ تو بتاؤ میدان کربلا میں کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آیا کہ جب تیرا دل بھی، تیرا سنگ دل بھی
टूट गया हो, तेरी आंखों से भी आंसू जारी हुए हो, तू भी बे इख्तियार रो दिया हो, तेरे बेरहम दिल में भी रहम पैदा हुआ हो। तो उस यजीदी ने कहा, हाँ, मैदान करबला में एक वक्त ऐसा आया था जब मेरा पत्थर दिल भी पिघल कर मोम की तरह पिघल गया, जब मेरा पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघल गया। और ये वो वक्त था जब हजरत अली असगर के हलक में तीर का असर हुआ। मैं यही सोच रहा था, मैं यही हिसाब लगाता रहा, मैं भी अपने हाथों में अपना मुंह दे के फूट फूट के रो दिया, यही गिनता रहा, यही हिसाब लगाता रहा कि तीर बड़ा है या बच्चे का कद बड़ा है। अल्लाह अकबर, तीर बड़ा है या बच्चे का कद बड़ा है। फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि तीर छोटा है, बच्चे तीर बड़ा है, बच्चे का कद छोटा है। हजरत सईदा कायनात ने बड़ा कमाल जुमला कहा, फरमाया अमिस्लु का युनहर, अमिस्लु का युनहर। जैसे ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से थामा और कहा अमिस्लु का युनहर, कहा अली असगर तेरी उम्र के तो जानवर की ज़बानों में ले जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका हुसैन ने सोचा कि अली असगर का जनाजा पढ़ा दूं, फिर ये इरादा तर्क कर दिया। क्यों? इसलिए कि मैं जनाजा पढ़ाने के लिए आगे खड़ा तो होऊंगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाला कौन बचा है, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाला कौन बचा है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे इमाम आली मुकाम ने अपनी तलवार से करबला के रेगजार पे एक छोटी सी कब्र बकौल शेखुल कुरान अब्दुल गफूर हजारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन में गाड़ के। तो जे मेरे को पूछो तो मैं आखांगा छोटी जी कब्र कट के आप हजरत अली असगर नूं आप दफना दिता, ले मालिका कुछ नहीं रखिया मैं दामन झाड़ हुसैन वफा दिता, ले मालिका कुछ नहीं रखिया मैं दामन झाड़ हुसैन वफा दिता। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका हुसैन ने मैदान करबला में छोटी सी कब्र खोदी और हजरत अली असगर को उस कब्र के सुपुर्द किया, उस ज़मीन करबला के सुपुर्द किया। और फिर ज़मीन करबला से यह खिताब किया मेरे आका हुसैन ने, फरमाया नकूश दिल हैं इन्हें रखना संभाल के, नकूश दिल है इन्हें रखना संभाल के, मैदान में रख दिया है कलेजा निकाल के, मैदान में रख दिया है कलेजा निकाल के। जब हजरत इमाम अली मुकाम की इतमाम हुज्जत पूरी हुई, बिल्कुल आखिरी लम्हात और इजाजत, तो कहा दुनिया में तुम्हें सहाबा बेशुमार मिलेंगे। आज 61 हिजरी है, दुनिया में तुम्हें और सहाबी होना बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा दर्जा है। आज तुम्हें दुनिया में हजारों मुस्तफ़ा के सहाबी मिल जाएंगे, लेकिन मुस्तफ़ा का नवासा मेरे सिवा कोई और नहीं मिलेगा। अगर मुझे भी कत्ल कर दोगे तो तुम्हारा शफी कौन बनेगा, तुम्हें बख्शवाने वाला कौन? लेकिन वो जिद्दी, हटदरम और इंतहाई गैरत से नाआशना लोग थे, वो इंतहाई शकीयुल कल्ब इंसान थे और वो शर्फे इंसानी से गिरे हुए लोग थे। उन्होंने कहा हुसैन ये तकरीरें करने का वक्त नहीं है, अपनी तकरीर जल्दी खत्म कर, तुझे शहीद करके हमने जुमे की नमाज भी अदा कर ली है। तो यहाँ पर फरमाया करते थे इफ्तिखारी मिल्लत, बल्ले ओ नमाजियो, हाय हाय बल्ले ओ नमाजियो जी, दीन को कत्ल करके कहने लगे हो हमने नमाज भी पढ़ी है। बेहुब्बे आले नबी इबादत हराम है, उन्हें पता ये नहीं था कि बेहुब्बे आले नबी इबादत हराम है। जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है। मेरे आका हुसैन जब पता कि अब ये टलने वाले नहीं, मेरे आका हुसैन ने घोड़े पे सवारी की और सवारी भी झूम उठी। सवार कितना अजीम है, सवारी भी झूम उठी, वफादार सवार की वफादार सवारी। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई। और पहले कदीम जंगों में यह हुआ करता था कि इनफिरादी जंग पहले हुआ करती थी
اور اجتماعی جنگ پھر کہیں بعد میں جا کر ہوتی تھی، پہلے انفرادی جنگ ہوتی تھی۔ میرے آقا حسین میدان کارزار میں کھڑے ہیں اور فرما رہے حل من مبارزن، لیکن عجیب بات ہے جب مولا علی کہا کرتے تھے نا حل من مبارزن، کبھی مرحب آ جاتا تھا، کبھی عمر ابن ود آ جاتا تھا، کبھی انتر آ جاتا تھا، لیکن آج خدا جانے حسین کا دبدبہ کیسا ہے، روب کیسا ہے۔ حل من مبارزن کہہ رہے ہیں، سامنے آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب دیکھا نا اب کوئی بھی آنے کو تیار نہیں، میرے آقا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھس گئے لشکر یزید میں، اور اس ہاشمی شیر کو دیکھ کر یزیدی بیڑے منتشر ہو گئی۔ حسین وہ تیری تلوار تھی یا بجلی کا کڑکا تھا، جگر کرتی یزیدی بیڑے کو کنار کر کے رکھ دی۔ حسین جہاد کرتے کرتے، اور حسین ایسے لگتا تھا جیسے آسمان کے سارے تارے حسین کی تلوار میں آ گئے ہو، حسین کی تلوار میں ٹکرا رہی ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے حیدر کرار کے بازو میں حسین کے بازو میں آ کے ٹکرا رہی ہو۔ ادھر حضرت سیدہ کائنات کی لاڈلی شہزادی وہ اپنی چھوٹی لگتے جگر کو کہتی ہے بیٹی ذرا میرے پاس آ، تو مجھ سے پوچھا کرتی تھی نا کہ بابا علی جنگوں میں کیسے لڑتے تھے، تو میں تمہیں اس کا کما ہوتے ہوں جواب نہیں دے پاتی تھی۔ اب اپنے بابا کو لڑتا ہوا دیکھ لے، جیسے تیرا بابا لڑ رہا ہے ایسے ہی تیرا بابا لڑا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ، جیسے تیرا بابا لڑ رہا ہے ویسے ہی تیرا دادا لڑا کرتا تھا۔ اور لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے کانوں میں ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے حسین تیری شجاعت زمانے میں دیکھ لی، تیری حسین تیری شجاعت کے چرچے زمانے میں دیکھ لیے، اب اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی جانب، لوٹ آ۔ اور سب کچھ کیا، تلوار نہیں رکی، اکبر کو لٹا دیا، تلوار نہیں رکی، اصغر کو دے دیا، تلوار نہیں رکی۔ رکی کس بات پہ؟ اللہ اکبر کی صدا پہ۔ اذانیں بانگا جمعے دیاں مسجداں وچ ملیاں، لال زہرا دا وچ میدان آیا، بانگا جمعے دیاں، تلوار رک گئی۔ آپ نے اللہ اکبر، گھوڑا سمجھ گیا، سواری سمجھ گئی اللہ اکبر کہ میرا سوار اترنا چاہتا ہے۔ گھوڑے نے اپنی ٹانگیں زمین کی طرف کر دی، جھکا دی، فولڈ کر لیے گھٹنے، تاکہ سوار کا اور زمین کا کم سے کم فاصلہ رہ جائے۔ میرے آقا حسین اپنے سواری سے اترے اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے تیمم کیا۔ یہ پیغام آج لے کر جاؤ، یہ پیغام ہے صبر کا اور نماز کا، جو حضرت امام علی مقام نے اس کا جو مظاہرہ فرمایا تھا نا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ پیغام دیجئے، اگر کوئی آپ کے گھر میں بے نمازی ہے تو پیغام دیجئے کہ اب نمازیں شروع کر لو۔ میرے آقا حسین نے وہاں پر سجدہ نہیں ترک کیا، تم گھر میں کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ وہاں میرے آقا حسین نے تلاوت قرآن نہیں چھوڑی، تم گھروں میں کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ وہاں بیویوں نے پردے کا اہتمام کیا، جنگ کے ماحول میں کیا، تم امن میں نہیں کر سکتی ہو؟ آج جا کر آپ نے یہ پیغام بھی دینا ہے۔ میرے آقا حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت تیمم کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کہا مولا میں تجھ پہ راضی ہوں، مجھے یہ بتا دے کیا تو بھی آج حسین سے راضی ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا؟ شان قدرت آگے بڑھی، پتہ نہیں سکت نہیں ہو رہی مجھ سے، الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ شان قدرت، میں بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں، بڑی احتیاط سے۔ شان قدرت آگے بڑھی، شان قدرت آگے بڑھی، حسین کا منہ چوم لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شان قدرت آگے بڑھی، حسین کا منہ چوم لیا۔ کہا حسین آج تیری شہادت کا انعام بھی تجھے دیا جائے گا، آج تجھے تیری شجاعت کا جو زمانے میں دیکھ لی ہے، تجھے انعام یہ ملے گا کہ آج سے میں تو باقی ہوں، تو بھی باقی ہے۔
میں تو باقی ہوں، آج سے تو بھی باقی ہے، اور آج جہاں جہاں میں ہوں گا وہاں وہاں تو بھی ہوگا، جتنے میرے گھر ہوں گے ان میں تذکرے تیرے ہوں گے، ان میں ڈنکے تیرے ہوں گے، ان میں سلسلے تیرے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس میری یہ التجا ہے کہ آپ ان لوگوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھیے جا کر جو بدتمیزی کے ساتھ یہ ہو گیا، انہیں مجبور کر کے پیش کرتے تھے، معذور کر کے پیش کرتے تھے، ان میں کوئی سقط ہی نہیں، ان لوگوں کی مجلسوں میں نہ جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان ڈگمگا جائے، ٹھیک ہے؟ حسین چلو کہہ لیا ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی بنتا ہے کہ آنسو بہا لیے جائیں، واویلا کرنا یہ تو حرام ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کے لاڈلے شہزادہ نے سیدہ زینب سے یہ کہا تھا اور خیمے کے دروازے پہ کہا تھا، میری بہن میں جا رہا ہوں، میرا امتحان مکمل تمہارا شروع ہو رہا ہے۔ اور اس کا میں البدایہ والنہایہ بہت ساری کتب احادیث میں میں بتا سکتا ہوں، کتب تواریخ میں بتا سکتا ہوں، میں دکھا سکتا ہوں اس بات کو الحمدللہ۔ یہ نصیحت اپنے پلے باندھ لیجئے جو امام علی مقام اپنی بہن کو دے رہے ہیں۔ فرمایا بہن، تو آپ رونے لگ گئی کہ آپ جا رہے ہیں، جو نانا مصطفیٰ نے فرما دیا تھا، پہلے ہی فرما دیا تھا، اب وہ اس کا وقت پورا ہونے والا ہے، وہ وعدہ مکمل ہونے والا ہے، تو پہلے ہی فرما دیا تھا نا۔ تو کہا بہن میری، آپ رو گئی کہ اب میں کیا کروں گی؟ کہا میں ہی فقط علی کا بیٹا نہیں ہوں، تو بھی علی کی بیٹی ہے نا، میدان میں لے آیا ہوں، واپس تو لے کر جائے گی، یہ فرمایا۔ اور فرمایا اب پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہم پھر کیا کریں گے؟ تو میرے آقا حسین نے فرمایا وہی کرنا، یہ الفاظ یاد کر لیجئے، تم وہی کرنا جو ہماری ماں نے اپنے باپ کے وصال پہ کیا تھا، جو ہماری ماں نے اپنے باپ کے وصال پہ، یعنی سیدہ کائنات نے مصطفیٰ کے وصال پہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا۔ تو تم بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ تو حسین کہہ لیا ہے، ٹھیک ہے، ایک وقتی بنتا ہے کہ آل رسول پہ جو ظلم ہوا ہے، لیکن جب اصغر کا گلا کٹتے ہوئے دیکھو، علی اکبر کی جوانی پامال ہوتے ہوئے دیکھو، قاسم کی جوانی لٹتی ہوئی دیکھو، انہیں شہید ہوتے ہوئے دیکھو، اونو محمد کے لاشیں کربلا کی تپتی ریت میں تڑپتے ہوئے دیکھو، تو کبھی کبھی کہہ دیا کرو حسین، لیکن جب یہ بھی دیکھو حسین کو شجر مصطفیٰ کی، شجر دین کی آبیاری کرتے ہوئے دیکھو، جب امت کا بیڑا پار کرتے ہوئے دیکھو، تو بلند آواز سے یہ کہنا بھی واجب ہے، واہ حسین واہ حسین واہ حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ بھی کہا، نعرہ حیدری، ہم اکثر واہ حسین کرنے والے ہیں، واہ حسین والے، اور میرے آقا حسین کو بادشاہ بنا کے پیش کیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں میں سردار ہیں۔ کہتے جی اقتدار کے لیے اور خود جنت دے جوانوں دے سردار نے تیرے اختیار نو اقتدار نو کی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی اس مختصر وقت میں بیان کر سکا میرے ساتھ وہ کرنا جو اللہ گناہ گار کے ساتھ کرتا ہے۔ کچھ لغزشیں ہو گئیں، کچھ زبان پہ ایسی لکنت آ گئی، یا الفاظ ڈگمگا گئے، الفاظ شکستہ ہو گئے، شکستہ سے لب و لہجے میں جو کچھ بیان کیا وہ قبول کر لینا، جو اچھا تھا اور جو میری زبان کی وجہ سے رہ گیا یا میری نالائکی کی جہالت کی وجہ سے رہ گیا اسے مجھے معاف کر دینا۔ وہی کرنا جو اللہ گناہ گار کے ساتھ کرتا ہے۔ کیا؟ موتی سمجھ کے چن لیے شان کریم نے، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریم نے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے، اس شہزادے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس شہزادے پر، اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا الگ انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے، جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ کریم ہمیں پیغام کربلا سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔